واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا کل کہ حدیقہ کیانی کی ایک دن کی زندگی مولانا طارق جمیل کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور خوشی اس چیز کی ہوئی کہ اگر آپ 2 ڈھائی 3 سال پیچھے چلے جائیں تو ایسی بات کرنے پر آپ کو ایک بوچھاڑ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی، میسیجز کی، تنقید کی، گالیوں کی بھی. کچھ لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ آپ کو ڈائریکٹ گالیاں نکالتے تھے، اندھی عقیدت میں، اندھی تقلید میں، ایموشنل اٹیچمنٹ کے چکر میں کہ کتنا بڑا رہنما، مذہبی رہنما ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے جی آپ اس کے بارے میں ایسی بات کریں گے. لیکن کل ایسا نہیں ہوا. کل تقریباً یہ ریشو رہی کہ 80% جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں اس بات سے، اور 10-20% وہ لوگ کہ جن کی ڈسپوزیشن میں، جن کی ریشنلٹی میں ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے، آنکھیں ان کی نہیں کھلتی اور ان کو دجالی کارناموں کا وہ نہیں احاطہ کر سکتے، ان کی عقل جو ہے وہ اتنا نہیں دیکھ سکتی دیوار کی دوسری طرف. انہوں نے پوچھا کہ جی کیوں، جی کیا وجہ ہے جی، یہ وہی فضول قسم کے سوالات اور وہی باتیں بس جی. آپ تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اللہ رسول کا نام لیتا ہے، یہ وہ فلانٹنگ. تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ نہیں یار، ان لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے، یہ اس طرح نہیں سدھریں گے. یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مذہب کے حوالے سے، مذہب سارا کا سارا کتابی اور گفتگو، اسپیچ، تقریر، ان چیزوں کی حد تک نہیں ہے. جب تک آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی اس کا عملی مظاہرہ آپ کے افعال سے، آپ کے اقوال ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے افعال میں، آپ عمل سے، ایکشن سے ثابت نہیں کرتے، تو یہ جتنا کا جتنا مذہب ہے یہ صرف آپ نے اپنے چکر چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے. چاہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے وہ قرآن کے احکامات ہیں، جب تک سوسائٹی پہ ان کی کوئی پازیٹیو امپلیکیشن آپ نہیں ڈرا کر پا رہے، آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. وجہ اس کے پیچھے صرف یہ تھی کہ حدیقہ کیانی معروف سنگر ہیں اور اداکاری کے جوہر بھی دکھا رہی ہیں. سیلاب آیا نا جب، تو انہوں نے ایک دو، ان کو میں انسٹاگرام میں فالو کرتا ہوں، کوئی اتنی زیادہ مجھے ایکٹیویٹیز کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں مسلسل دیکھتا رہا کہ انہوں نے بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح اپنی ذمہ داری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد بس وہ چپ ہو کے نہیں بیٹھ گئی. انہوں نے دیکھا کہ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو پھر وہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلی. این جی اوز سے ہیلپ لی، انڈیویجول سے، پروفیشنل سے، کمپنیز سے چندہ بھی اکٹھا کیا، سب کچھ کیا. لیکن 4 5 6 ماہ میں وہ ایک باقاعدہ ولیج، ایک اسی طرح کا ایک جگہ بنانے میں، ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ جس سے ہزاروں لوگوں کو سر چھپانے کی بھی جگہ ملے گی، روزگار بھی ملے گا، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، جو بھی لوگ سیلاب کی زد میں آ کے بے گھر ہو گئے تھے ان لوگوں کے لیے، ان کو ان کا وارث بن کے اور خدا تعالیٰ کی مہربانی سے ان لوگوں کے سر پہ چھاؤں کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک بہت اچھی انسان ہے. مولانا طارق جمیل نے کیا کیا، میں اسپیسیفکلی صرف مولانا طارق جمیل کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا، میں ہر اس مذہبی رہنما کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کی دکانداریاں چمکانے کا کوئی بھی سیزن وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میں اس کے برانڈ کی بات نہیں کرتا کہ جی برانڈ بنا لیا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی چیزیں بیچ رہا ہے، یا اس کا نام یوز کر کے بیچی جا رہی ہیں، کمیشن لے رہا ہے، یا ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب کے چینل سے کما رہا ہے، یا بڑے بڑے لوگوں کے. میں ایسی کوئی بات نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ لوگوں میں خود سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ صوفیہ کا، علماء کا، اور خاص طور پہ علماء حق کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ کبھی بھی حکمران، وقت کے حکمران کے ساتھ آپ کو ان کی کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں نظر آئے گی. جہاں جہاں آپ کو جو ملا ایسا نظر آئے نا کہ اس کی وقت کے حاکم کے ساتھ بڑی سیٹنگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بے شمار نام ابھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. ابھی پچھلے جو ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے گزشتہ 4 5 سال کا، اس میں کئی نام سامنے آئے ہیں ایسے. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ان لوگوں، اگر تو وہ حق پر ہے نا، تو وہ چاہے حکمران اچھا بھی ہوگا، وہ اس کے سامنے کلمہ حق کہہ کے اتنے برے بن جائیں گے کہ وہ ان کو پسند ہی نہیں کرے گا. جبکہ آپ کے جو ملا طارق جمیل ہے نا، ان کی سب سے زیادہ گاڑی چھنتی ایسے ارباب اختیار اور اقتدار کے ساتھ ہے جنہوں نے عام آدمی کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. انہوں نے ان لوگوں کو گھر کیا، انہوں نے تو کوئی ایک بھی موقع، کوئی ایک ایسی سپیچ، کوئی ایک ایسا ان کی محفل یا کوئی ایک ایسی میٹنگ دکھا دیں کہ جس کے اندر انہوں نے حکمرانوں کو یہ ڈرایا ہو، انہیں خبردار کیا ہو، ان کو عاقبت اندیشی جو دوسروں کے اندر یہ عام انسان کے اندر جگاتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی جگائی ہو کہ بھائی کوئی تمہارا سوسائٹی کی طرف بھی رول ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا تم لوگوں نے ہی کچھ کرنا ہے، تم ہی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو، تمہارے پاس پاور ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے. تو آپس کی لڑائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے وہ ہے تو وہ ڈرامے باز بیٹھ جاتا ہے جی میں آج اربوں روپیہ اکٹھا کر لیا، 2 ارب اکٹھا ہو گیا، 4 ارب اکٹھا ہو گیا، اس سے ہی پوچھ لیتے، اس کے ساتھ تو بڑی پکی دوستی آ رہی ہے. اس کو ہی کہتے ہیں کہ مجھے آپ جو ہے نا اس کو ایڈمنسٹر کرنے ہیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کتنے اچھے حکمران ہیں. یہ آپ کی پرسنل انٹرسٹ ہے لوگوں کی بحالی کے حوالے سے یا لوگوں کی افلکشنز کے، ان کی پریشانیوں کے حوالے سے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگوں کو کلمہ صبر کے بارے میں بتانے کے لیے، اور ان کو صبر کے کیا ثمرات ہیں، صبر کرنے کے کیا فوائد ہیں، آخرت میں کیا ملے گا، یہ سب کچھ بتانے کے لیے، اور ان کی دنیا میں
کتنی کو دل جوئی آپ کرتے ہیں، یہ چیز آپ بھول جاتے ہیں کہ اصل تو سارے کا سارا مذہب ہی آپ کا اس چیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ خود یہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، بڑا اچھا واقعہ مجھے لگا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شروع میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، تبلیغ شروع کی، تو اس وقت میں اس دور میں کسی شخص نے پوچھا کہ حضور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازیں پڑھو، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو بنیادی اراکین ہیں دین کے، وہ اس کو بتائے۔ اور پھر جب دین فلورش ہوا، اسپریڈ ہوا، پوری دنیا میں پھیلا، مختلف خطوں میں پھیل گیا، تو اپنا خطبہ حج کے موقع پہ، جو آخری خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس موقع پر اسی طرح کا کوئی سوال دوبارہ کسی نے کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام جو وہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ بنیادی چیزوں کا انڈیویجول حیثیت میں خیال رکھیں اور اپنا نماز روزہ وغیرہ پورا کریں، اسی اسلام کا عروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبارت کیا۔ کسی نے پوچھا کہ جی جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا، تو آپ نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ۔ یہ واقعہ خود اسی ملا طارق جمیل کا سنایا ہوا ہے۔ آپ اسلام کے عروج کو، یعنی کہ اسلام اپنے عروج پہ جا کے کن چیزوں کو ناگزیر قرار دے رہا ہے جنت کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی زندگی میں اتنا انفلوئنس، اتنی طاقت، اتنی پاپولیرٹی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی سے عام آدمی کے لیے کیا نکل رہا ہے؟ ذرا بتائیے نا لوگوں کو۔ تقریریں نہیں چاہیے، صرف سب کچھ پتہ ہے اب عام عوام کو بتانے، یہ چیزیں سمجھانے والے تو بہت لوگ ہیں۔ جب آپ اگر سروے کریں، آپ دیکھیں، آپ کو مطلب نظر آئے گا کہ پہلی کلاس سے لے کر 10ویں تک تو ہزاروں لاکھوں ٹیچرز ہوتے ہیں جو وہ پڑھا لیتے ہیں، جماعتیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں آپ، تو پھر ہیومن ریسورس کم ہوتا جاتا ہے، ٹیچنگ فیکلٹی یہ وہ سب کچھ لمیٹڈ ہوتے جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس وہ والی نالج ہوتی ہے جو وہ ہائر اسٹڈیز میں پڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ تو وہ والی نالج آپ کے پاس ہو، آپ کو تو کچھ ایسی چیزیں اب بتانی چاہیے کہ اس سے سوسائٹی میں بڑا ویزیبل قسم کا چینج ہے، اور بتانی بھی نہیں چاہیے، کر کے دکھانی چاہیے، لیکن آپ وہ نہیں کرتے، نہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ وہ اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ آپ کا جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ایکٹرز کو اور پبلک فگرز کو ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، ساری کی ساری پریچ جو ہے وہ وہیں پہ آپ کی رہ جاتی ہے، عام بندہ تو آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اعتراضات ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی اسی طرح کی میں نے بنا کے نا وہ تو بڑی پڑھی لکھے انداز میں ریسرچ کر کے باقاعدہ، جو یہ بم دھماکوں کو نہیں کنڈیم کرتے تھے، اور یہ پچھلے دنوں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سیلاب آیا ہے یا ہمارے اوپر کوئی حملہ ہو گیا، یہ بم دھماکوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ بم دھماکوں سے میں ٹینشن میں نہیں ہوں، یہ تو ہم جنت میں جا رہے ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کی مینٹیلٹی ہے آپ کی۔ سیلاب کے اوپر بھی آپ کی یہی سوچ ہوگی کہ یہ تو جی ٹھیک ہو گیا، سیلاب سے تو پاکستان جو ہے نا وہ ریفائن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے، جو اللہ معاف کرے، ہم لوگ خود اتنے گناہ گار لوگ ہیں۔ میں یہ صرف ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جی سیلاب سے تو وہ جو گناہ گار لوگ تھے وہ اللہ نے غرق کر دیا، اب جو ہم باقی بچ گئے ہیں، یہ تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو گئے ہیں اس طرح کے لوگ۔ آپ کی تو شاید پھر یہ مینٹیلٹی ہوگی، ایسا سوچتے ہوں گے آپ، اسی لیے آپ نے پریکٹیکلی ان لوگوں کی بحالی کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ میں نے یہ بات اسٹیٹس پہ لگائی، اور میں دل سے اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو لوگ ریگارڈلیس آف دیئر پروفیشن اور ان کا مذہب کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا انیشیٹو لیتا ہے، آف کورس وہ انسانیت کی خدمت اگر کوئی شخص کر رہا ہے، تو اس میں سے 99% لوگ، ایتھیسٹ کو نکال کے آپ کو ان میں وہی لوگ نظر آئیں گے کہ وہ آخرت میں بدلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ہر حساب سے بہتر ہے۔ صرف وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ آپ کی طرح 4-5 واقعات سنا کے لوگوں کی دل جوئی اور ان کا دل مونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے حدیقہ کیانی کی ایک دن کی زندگی ملا طارق جمیل کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔